دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے اسلامی جمعیت طلبہ کا جو کار خیر سر انجام دیا، آج بھی پاکستان میں خیر کے جو پہلو نظر آتے ہیں، آج بھی پاکستان میں جو نیکیوں کی بھرمار نظر آتی ہے، آج بھی پاکستان میں درد رکھنے والے اور اس ملک کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے افراد نظر آتے ہیں، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی جھلک جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی وقت جو ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے شجر ہائے سایہ کے نیچے جو ہے وہ ضرور گزرا ہوگا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جس نے حالات کی مطابقت سے اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ جب ہم 50 کی دہائی کی بات کرتے ہیں تو جمعیت نے جو قیادت فراہم کی ہے، آج وہ تحریک کے لیے ایک سرچشمہ ہے اور ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد کی صورت میں، خرم مراد رحمت اللہ کی صورت میں، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی صورت میں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو قائم کیا، اسلامی جمعیت طلبہ کی روایات کو منظم کیا، اور جمعیت کی ان تمام احباب کی نشستوں میں ہم ان افراد کو اور اس کے ساتھ وابستہ جتنے اور افراد ہیں اس دور میں کہ جنہوں نے نظام کو، اسلام کو بطور نظام پیش کرنے میں، قرآن کی دعوت کو پیش کرنے میں، تحریک اور تنظیم کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر 60 کی دہائی کا وہ عرصہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے گزرتا ہے کہ جب تعلیمی اداروں میں طلبہ سیاست عروج پر پہنچتی ہے اور اس ملک کے اندر انقلاب کا نعرہ جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے، فوجی وردی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس دور میں انقلاب کے مقابلے میں اسلامی انقلاب کا نعرہ دیتی ہے اور اپنے آپ کو دعوت اور فکر کے دائروں سے آگے بڑھاتے ہوئے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ اور جزء اور بنیاد سمجھتے ہوئے طلبہ یونین کے دائرے کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اپنے آپ کو شریک کرتی ہے۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ 70 کی دہائی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے اس یونین کے پلیٹ فارم پر جو کامیابیاں حاصل کی، جس کے نتیجے میں فکر اسلام کو اور اسلامی انقلاب کو اس پورے پاکستان کے تعلیمی ادارے کے ایک عام طالب علم تک بھی پہنچا کر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کی اسلامی جمعیت طلبہ نے کوشش کی۔ اور ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں تعلیمی اداروں میں یونین کے انتخابات اور اسلامی جمعیت طلبہ نے کامیابی حاصل نہ کی ہو۔ یہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی محنت تھی کہ جس پر 80 کی دہائی کے اندر شب خون مارا جاتا ہے، فوجی آمریت کی صورت میں یونین پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ظلم بڑھایا جاتا ہے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ، جمعیت کے کارکنان، ان سب کو کوڑوں کی سزائیں دی جاتی ہیں، فوجی عدالتوں سے ان کے اوپر ظلم کی بھرمار کر دی جاتی ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اس سفر کو جاری و ساری رکھا۔ اور پھر حالات تبدیل ہوتے رہے، سیاست کا وہ عمل دخل جو تعلیمی اداروں میں مثبت انداز سے شروع کیا جاتا تھا، اس کے اندر تصادم کی کیفیت بھی بڑھی، وائلنس بھی تعلیمی اداروں کے اندر بڑھا، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کارکن کی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ظلم کے خلاف جمعیت کے کارکنان نے آواز اٹھائی، کبھی افغانستان کے میدان میں ظلم کے خلاف جہاد کیا، کبھی کشمیر کی چٹانوں، میدانوں، پہاڑوں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے ظلم کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور جمعیت نے بڑی تعداد میں سینکڑوں نوجوانوں کو اس راہ کے اندر جو ہے وہ جام شہادت جمعیت کے ساتھیوں نے نوش کیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جب بڑی تعداد میں جمعیت کے کارکنان دعوت کے میدان کے اندر بھی شہید ہوتے نظر آئے کہ جنہوں نے مخالف طلبہ تنظیموں، مخالف نظریات، غنڈہ گرد عناصر کے خلاف اپنے آپ کو سامنے اپنے اقدام کو جمعی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانوں کو لے لیا گیا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ آج بھی موجود ہے، اسلامی جمعیت طلبہ آج بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر دعوت اور تحریک کا کام عزیمت اور استقامت کی بنیاد پر کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان جس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کیفیت میں بسا اوقات مایوسی کی ایک لہر جو ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس ملک کے اقتدار کے اوپر غالب آ چکے ہیں، کیسے کیسے افراد روپے دولت مال کی بنیاد پر اپنی شہرت حاصل کرتے ہوئے اس ملک کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمارا انقلاب کہ جس کا دعویٰ ہم جوانی کے اندر جمعیت کی صورت میں اور بڑھاپے میں جماعت اسلامی کی صورت میں کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ انقلاب کہاں پر ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا، آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہ کر آپ نے قوت حاصل کی ہے، آپ آج جس مقام اور مرتبت پر موجود ہیں، یقیناً اس میں آپ کی اپنی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کی دی ہوئی فکر بھی موجود ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ نے یہ مقام اور مرتبت حاصل کیا ہے۔ آپ کا رہن سہن،
آپ کا چال چلن، آپ کی گفتگو، آپ کی مال و دولت، آپ کا معاشرے میں مقام اور عزت، یہ سب یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ کی مرہون منت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارا وہ کردار کہاں پر ہے کہ جمعیت تو آج بھی بڑی تعداد میں رفقا تیار کر رہی ہے، جمعیت تو آج بھی بڑی تعداد میں ارکان تیار کر رہی ہے، جمعیت کا کارکن آج بھی راتوں کو جاگ کر شب داری کے اندر درس قرآن سنتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، حفظ قرآن کا پورا نظام آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں موجود ہے۔ جمعیت کے کارکن آج بھی دینیات کتاب لے کر، شہادت حق کتاب لے کر، سلامتی کا راستہ اور سوچنے کی باتوں کی کتاب کو لے کر کالج کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کلاسوں کے اندر آج بھی دعوت کا کام کر رہا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا نام شاید اس نئی نسل نے نہیں سنا، لیکن جس کلاس میں اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے وہاں سید ابو الاعلیٰ مودودی کا نام بھی موجود ہے۔ جس کالج کے اندر، جس یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا یونٹ موجود ہے وہاں تحریک اسلامی کو جاننے والے افراد بھی موجود ہیں۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں ان سابقین جمعیت سے کہ جن کے بارے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ پورا سحر کے وقت جو ہے وہ سو نہیں جانا، یہ پوری تربیت آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس پورے نظام دنیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب کی دعوت کو جمعیت کے پلیٹ فارم سے سیکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر جا کر جو ہے وہ کریں۔ لیکن ہمیں اپنے ہی میدانوں کے اندر، ہمیں اپنی ہی صفوں کے اندر پھر کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں، کوتاہیاں بھی نظر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں جمعیت کا موجودہ کارکن اپنے نظم سے سوال کرتا ہے کہ سینکڑوں افراد کو جمعیت نے تیار کر کے اس معاشرے میں بھیج دیا لیکن انقلاب کیوں نہیں آتا، تبدیلی کیوں نہیں آتی، ہمارے سابقین کیا کام کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ایک بڑی تعداد جماعت اسلامی سے بھی وابستہ ہو جاتی ہے، چند ایک افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی ہی کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمعیت کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جمعیت پھر تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی عملی میدان کے اندر نہ صرف جماعت اسلامی کے رکن بنے بلکہ فعال کردار ادا کریں، جس طرح آپ نے اپنی جوانیوں کے اندر وہ فعال کردار جو ہے وہ ادا کیا، تاکہ آنے والی جمعیت کا کارکن اس کنفیوز زمانے کے اندر، اس بے ربط زمانے کے اندر، اس بحران کی کیفیت کے اندر اپنے ماضی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے کہ ہم نے جو ماضی میں قیادت تیار کی، ہم نے جو ماضی میں کارکن تیار کیا، ہم نے جو ماضی میں پورا سٹف تیار کیا، آج سوسائٹی میں وہ کس حالت کے اندر موجود ہے۔ اسے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے، آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا چلتا پھرتا پروڈکٹ ہے۔ آپ کو دیکھ کر جمعیت کے کارکنان کے اندر تقویت ملے گی، آپ کو دیکھ کر جمعیت کے کارکنان کے اندر جذبہ ملے گا، آپ کی فعالیت، آپ کا رابطہ، آپ کی اخلاقی اور مالی مدد، یہ تمام چیزیں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ تنظیم سے کمٹمنٹ بھی شو کرتا ہے، جذبے بھی اپنے بلند کرتا ہے اور اپنے کاموں کے اندر استقامت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح حالات تبدیل ہوئے ہیں، یونین کا دور عملاً ختم ہو چکا ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار تو نہیں تھے، لیکن آج 30 سال گزر چکے ہیں، تعلیمی اداروں میں یونین موجود نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں کا کلچر یہ ہے کہ یہاں غیر جانبدارانہ کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ چکا ہے، لوگ سیاسی عمل سے، سیاست دانوں کے کرتوتوں کی بنا پر، جمہوری حکومتوں یا آمریتوں کے دھندوں کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سیاست کے لفظ سے جو ہے وہ دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اور تعلیمی اداروں میں کیفیت یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پر جس انداز میں ویسٹرن کلچر کو پہلے پروموٹ کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پنپ چکا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اس پورے کلچر کے نتیجے میں اور غیر جانبدارانہ سوچ کے نتیجے میں ایک طالب علم کو اپنے قریب کرنا، اور وہ بھی اسلام کی بات کے قریب کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے آج کے دور میں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے سوشلزم کو فیس کیا ہے، آپ نے کمیونزم کو فیس کیا ہے، آپ نے سید مودودی رحمۃ اللہ پر لگنے والے فتووں کو چینج کیا ہے، فیس کیا ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن آج سیکولرزم کا مقابلہ کر رہا ہے ان تعلیمی اداروں کے اندر کہ جس کی پوری بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ طلبہ کو غیر جانبدار رکھنا ہے، طلبہ کو دین سے دور رکھنا ہے، اور مادیت پرستی اور فتنوں کے اس دور کے اندر اس کی کشش، اس کی دولت کو بنا دینا ہے، اس کی زندگی، اس کا مشن جو ہے وہ بڑے پن کو بنا دینا ہے۔ ان حالات میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن جو ہے اس سیکولرزم کا مقابلہ کر رہا ہے، غیر جانبدارانہ کلچر بڑھ چکا ہے، اور اس پورے کلچر کے اندر ہمیں کوئی سپیس نہیں مل رہی ہے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جماعت کے افراد بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی کو اور اسلامی جمعیت طلبہ کو کچھ مشترک نکات کے اوپر ایک حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی،
پاکستان میں نیا آنے والا ووٹر جو ہے وہ 18 سال کا ووٹر بنا دیا گیا ہے، جس نے ووٹ دینا ہے، جس نے پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا ہے. اور اس وقت ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں جو انٹر پاس طالب علم ہے وہ 18 سال سے اوپر ہے، اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کا ووٹر ہے جس نے نئے آنے والے الیکشنز میں جو ہے وہ اپنا کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے اس ووٹر کو اپیل کرے. لیکن یہ چیزیں اس طرح ممکن نہیں ہوگی کہ ہم چند خطبات کے اندر، گفتگو کے اندر اور بات چیت کے ذریعے اس بات کو ختم کر دیں. جماعت کو سیریس بنیادوں کے اوپر، سنجیدہ بنیادوں کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ پر ہیوی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اور ہیوی انویسٹمنٹ کا مطلب فوری طور پہ مالی چیز کا نہیں ہوتا کہ آپ رقم استعمال کریں. آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں مضبوط کرنا ہوگا. آپ کے اضلاع کے اندر جو تعلیمی ادارے موجود ہیں وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کی یونٹس بنانے ہوں گے. جس طرح یہاں کچھ ہمارے افراد نے، بزرگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ جماعت کی بدولت وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنے. آج کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو جماعت اسلامی کی دعوت پر آتے ہیں، جمعیت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، یا ہمارے گھرانوں میں کتنے بچے ہیں کہ جو جمعیت کے ساتھ منسلک ہو کر اس پوری تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی آپ سابقین کا کردار ہونا چاہیے، جماعت کے ذمہ داران کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کی بنیاد پر، تحصیلوں اور شہروں کی بنیاد پر مستقبل کے چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے اس پوری کیفیت کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیں، اور ایک مالی انویسٹمنٹ بھی کریں، اخلاقی انویسٹمنٹ بھی کریں، وقت کی انویسٹمنٹ بھی کریں، تاکہ ہم مضبوط بنیادوں پر اپنی تحریک کو